آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل عرب میں کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ اس سرزمین پر کچھ غیر معمولی چیز ہونے والی ہے۔ ان واقعات میں سے ایک حیرت انگیز واقعہ اصحاب فیل اور ابابیل کا واقعہ ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ فیل میں بھی ذکر کیا ہے، اور جو عربوں کی تاریخ کا ایک عجیب ثانیہ تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل عرب کے جنوب میں واقع ملک یمن پر ایک بادشاہ کی حکومت تھی جس کا نام ابرہہ ابن اشرم تھا۔ ابرہہ نصرانی تھا اور کسی زمانے میں حبشہ کے بادشاہ نجاشی کا کمانڈر رہ چکا تھا۔ اس نے یمن کے بادشاہ ذونواس کو ایک جنگ میں شکست دے کر خود کو نجاشی کا وفادار ثابت کر دیا۔ اس طرح نجاشی نے ابرہہ کو یمن کے تخت پر بٹھا دیا۔ جب ابرہہ کو معلوم ہوا کہ عرب کے لوگ کعبے کو نہایت ہی مقدس تصور کرتے ہیں اور ہر علاقوں سے لوگ کعبے کی زیارت کے لیے مکہ کا سفر کرتے ہیں، تو اس نے یمن کے دارالخلافہ صنعاء میں ایک عظیم اور نہایت ہی خوبصورت گرجا گھر تعمیر کروایا۔ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں پوری زمین پر اس سے زیادہ خوبصورت اور عالیشان گرجا کہیں نہیں تھا۔ اس نے پورے جزیرے عرب میں اپنے مبلغوں کو بھیجا اور لوگوں کو صنعاء آ کر اس گرجا گھر کی زیارت کرنے کی دعوت دی۔ دراصل ابرہہ کا مقصد یہ تھا کہ عرب کے لوگ مکہ کے بجائے یمن آئیں اور اس طرح صنعاء عرب کا مرکز بن جائے، ساتھ ہی کعبے کی عظمت کو ختم کر کے اس گرجے کو مقدس بنا دیا جائے تاکہ زیارت اور عبادت کے ذریعے مال بھی کمایا جا سکے۔ جب عرب کے لوگوں کو اس کے اس ارادے کا علم ہوا تو وہ غصے میں آ گئے اور بہت ہی غضبناک ہوئے۔ باوجود اس کے کہ عرب کے بیشتر قبیلے مشرک تھے، مگر وہ کعبہ شریف کی بہت ہی عزت و احترام کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آثار اور مقام سے منسوب تھی۔ لہٰذا مشرکین عرب نے ابرہہ کے اس عمل کو اپنے دین کے لیے خطرہ جانا، خاص کر قریش مکہ اس سے بہت زیادہ خائف ہوئے۔ لہٰذا بنو کنعانہ کا ایک شخص غصے میں یمن گیا اور ایک رات اس گرجے میں داخل ہو کر ایک حصے میں آگ لگا دی، جبکہ دوسرے حصے میں نجاست اور گندگی پھیلا دی۔ جب ابرہہ کو اس کی خبر ملی تو اس نے اپنا صبر کھو دیا اور مسیح کی قسم اٹھاتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے اس عبادت خانے کی توہین کا بدلہ کعبے پر حملہ کر کے لے گا۔ لہٰذا اس نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی سے مدد طلب کی اور ہاتھیوں کا ایک عظیم لشکر منگوایا۔ وہ لشکر سمیت یمن سے روانہ ہوا تاکہ کعبے کو ڈھا کر اس کا خاتمہ کر دے۔ ادھر عرب کے تمام قبیلے ابرہہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور اسے شکست دینے کے لیے میدان جنگ میں کود پڑے، لیکن ابرہہ کے اس عظیم لشکر کے آگے عرب کا ہر قبیلہ شکست کھاتا چلا گیا۔ بنو سلیم، بنو اسد اور بنو ثقیف جیسے بہادر قبیلے نے بھی ابرہہ کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ جب ابرہہ کا لشکر طائف کے قریب پہنچا تو اس نے ایک دستے کو مکہ کی طرف روانہ کیا۔ جب وہ دستہ مکہ کے قریب پہنچا تو انہوں نے کچھ اونٹوں کو دیکھا، لہٰذا انہیں غنیمت سمجھ کر اپنے قبضے میں لے لیے۔ یہ اونٹ قریش مکہ کے سردار جناب عبد المطلب کے تھے، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے۔ ان اونٹوں کی تعداد 200 یا 400 تھی۔ جب یہ خبر عبد المطلب کو ملی تو آپ مکہ سے باہر آئے اور جہاں ابرہہ کا لشکر ٹھہرا تھا وہاں جا کر ابرہہ سے ملاقات کی درخواست کی۔ جب ابرہہ کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمے میں بلایا، اور جب حضرت عبد المطلب کو دیکھا کہ ایک بلند قامت، رعب دار اور نہایت ہی حسین و جمیل آدمی ہے، تو ابرہہ آپ کو دیکھ کر مرعوب ہو گیا اور بے اختیار تخت شاہی سے اتر کر آپ کی تعظیم و تکریم کے لیے کھڑا ہو گیا اور اپنے برابر بٹھا کر دریافت کیا کہ آپ کی تشریف آوری کا کیا مقصد ہے۔ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ اور بکریاں وغیرہ جو آپ کے لشکر کے سپاہی اپنے ساتھ لے آئے ہیں، ان سب مویشیوں کو ہمارے سپرد کر دیا جائے۔ یہ سن کر ابرہہ نے کہا کہ اے سردار قریش، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ بہت ہی حوصلہ مند اور شاندار آدمی ہیں، مگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظروں میں اپنا وقار کم کر دیا ہے۔ اونٹ اور بکری کی حقیقت ہی کیا ہے؟ میں تو آپ کے کعبہ کو توڑ پھوڑ کر برباد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے اس کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی۔
حضرت عبد المطلب نے کہا کہ مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں بلکہ وہ خدا کا گھر ہے، وہ خود اپنے گھر کو بچا لے گا، مجھے کعبے کی ذرا بھی فکر نہیں ہے۔ یہ سن کر ابرہہ نے کہا کہ اے سردار مکہ سن لیجئے، میں کعبے کو ڈھا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور روئے زمین سے اس کا نام و نشان مٹا دوں گا۔ اس کے بعد ابرہہ نے تمام جانوروں کو واپس کر دینے کا حکم دیا اور عبد المطلب تمام اونٹ اور بکریوں کو لے کر مکہ واپس آ گئے۔ آپ نے مکے کے لوگوں سے کہا کہ وہ پہاڑوں میں پناہ گزیر ہو جائیں، لہٰذا مکہ کے تمام قبیلے مکہ سے باہر نکل گئے، صرف جناب عبد المطلب مکہ میں اکیلے رہ گئے۔ آپ نے کعبے کا دروازہ پکڑ کر بارگاہ الہی میں کعبے کی حفاظت کے لیے رو رو کر دعا مانگی کہ اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما اور صلیب والوں کے مقابلے میں اپنی اطاعت کرنے والوں کی مدد فرما۔ ابرہہ جب صبح کو کعبہ ڈھانے کے لیے اپنے لشکر جرار اور ہاتھیوں کی قطار کے ساتھ آگے بڑھا اور مقام مغمس میں پہنچا تو خود اس کا ہاتھی، جس کا نام محمود تھا، ایک دم بیٹھ گیا۔ وہ اپنے ہاتھی پر جتنا دباؤ ڈالتا وہ آگے نہیں بڑھتا تھا، لیکن جب وہ اس کا رخ یمن کی طرف کرتا تو وہ فوراً چل پڑتا۔ ابرہہ اس واقعے سے سخت متعجب ہوا۔ اچانک سمندر کی طرف سے غول کے غول اور جھنڈ کے جھنڈ پرندوں کا ایک لشکر آ پہنچا۔ ابابیل کے اس لشکر کے ہر پرندوں کی چونچ اور پنجوں میں کنکریاں تھیں۔ انہوں نے اس زور کی سنگ باری کی کہ ابرہہ کی فوج بدحواس ہو کر بھاگنے لگی۔ کنکریاں بہت چھوٹی تھیں مگر وہ قہر الہی کے پتھر تھے کہ پرندے جب ان کنکریوں کو گراتے تو وہ سنگریزے ہاتھی کے بدن میں چھیدتے ہوئے زمین پر گرتے تھے۔ ابرہہ کے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی۔ ابابیلوں کی سنگ باری اللہ کے قہر و غضب کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنکری کسی ہاتھی کے سر پر پڑتی تو وہ اس آدمی کے بدن کو چھیدتی ہوئی ہاتھی کے بدن سے پار ہو جاتی تھی۔ ابرہہ کی فوج کا ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچا اور سب کے سب ابرہہ اور اس کے ہاتھیوں سمیت اس طرح ہلاک و برباد ہو گئے کہ ان کے جسموں کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئی۔ اس واقعے کے بعد عربوں میں قریش مکہ اور کعبہ شریف کی اہمیت و عظمت اور زیادہ بڑھ گئی۔ یہ سال عام الفیل کا سال کہلایا گیا۔